اللہ تعالیٰ جو ہے دین میں سے ایکسیپشن نکالتا ہے. اور اسی ایک واقعہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ پرائے سے تکلیف آپ کے لیے ہے، ان کی تکلیف کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی امام غزالی نہیں تھا جو خود کی تکلیف کرتے. امام غزالی آج خود امام غزالی ہے. دادا صاحب کے آستانے پر جانا عین روحانی فروغ کا ذریعہ ہے. دادا صاحب کسی آستانے پر نہیں آتے. اور اسی جو نظام ہے کہ آج وہ ان کی آستانہ جو ہے ہمارے لیے عقیدتوں کا بہت بڑا مرکز ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے جب تشریف لائیں تو کسی بازار پر نہیں آئے. آج ان کو بازار جو ہے نا ہمارے لیے خدا جانے کیا سے کیا ہے ہونا چاہیے، ہمارے جلد ہے. اور فائدہ کی بات یہ ہے کہ جلوس ہو، میں جلوس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، جلوس ہو گلاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جلوس کا خطاب دادا صاحب آ ہوتا ہے تو بات خطاب کرنے والی. کسی فقیر کی کوئی کرامت جو ہے اس کی ذاتی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی عطا ہے سرکار کا. تو وہ کرامت فقیر کی وہ بھی حضور پاک کے الڈا موضوع میں سے موجود جاری ہے. یہ لوگ کہتے بار میں بتا رہا تھا کوئی پہچان کا ذریعہ بڑا مشکل ہے. اگر درد ہو تو جہاں درد کرو آسودگی ملے وہ آگ علاج ہے. کوئی چیز اندر لگی ہونی چاہیے، آگ کوئی آپ کے اندر پریشانی ہونی چاہیے تو اندر آپ کے میٹر ہونا چاہیے. مطلب ایک آدمی ہے کہتے ہیں میں نے ضرور اللہ کی تلاش کرنی ہے، چلا گھر سے. وہ بزرگوں نے فرمایا کہ میں گھر سے ہم جا رہے تھے 3 آدمی اللہ کی تلاش میں، کوئی بھی اللہ ہے وہ. اور ایک کہ ہم نے راستے میں سوچا آپ نے سونا ہے اس بزرگ کے بارے میں وہ اللہ ہے، دیکھتے کوئی نہ کوئی ہم اپنی ازمائشی کر لیں کیا پتہ بدل ہو جائے. اور میں نے سوچا وہ مجھے کتاب لکھنے والے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے تو قصیدہ چاہیے اتنا اہتمام تھا آپ کا قصیدہ اچھا علیہ السلام کا. دوسرے نے کہا کہ میرے تلی درد کرتی تھی، میں نے کہا تو جواب رہوں گا کہ تلی کا درد ٹھیک ہو جائے. تیسرے نے کہا بات یہ ہے کہ ہم بزرگ کے پاس چلے ہیں ساری پڑھ چلے کچھ کھانے کا بدگون ہونا چاہیے، حلوہ تو ملنا چاہیے نا. چل تینوں ہی آگے گئے تھے، وہ بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے آستانے پر کرسی میں بیٹھے ہوئے. ہم کیا السلام علیکم، میں نے کہا آ گئے ہو، بڑی بدماشی کرتے ہو، آپ اس طرح کرو مجھے کہا کتاب والے کو کیونکہ یہ دیواروں پر پڑھ جو کوئی لکھا ہوتا ہے آپ سیدھا یہ جو لکھ رہے اپنی باتوں ڈائری پہ نوٹ کر لے. دوسرے کہا تنی کا معراج کر لے. تیسرے سے کہا بازار کی چیز ہے بازار کو جا آپ میرے پاس ادھر آ گیا بازار میں جا کے کھاؤ ادھر کہاں سے آ گیا. میرا کیسے مقصد ہے کہ اہل اللہ کی پہچان سے اہل اللہ کی پہچان میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اہل اللہ کے پاس گیا وقت نماز کا، اس اہل اللہ نے جو لوکل تھا جس کے پاس مہمان جا رہا ہے دوسرا اہل اللہ، اس نے جماعت کرائی اور جماعت کے الفاظ میں پاک کی تلاوت میں تلفظ میں فرق آ گیا. پھر تلفظ اس کا پوری طرح نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے. اچھا نے کیا کام کیا کہ اپنی نماز الگ سے پڑھ لی اور واپس چل پڑے. وہ چلتے ہیں تو جنگل کا سفر تھا، راستے میں کوئی شیر نہیں آ رہا، دہاڑ کی ان کی طرف بھاگا آ رہا. تو کہتے بارے میں مار کے آدمی سویر سے کہتا ہے تو میں سمجھ نہیں رہی بارے میں مارے باہر جب جائے وہ شیر نے سنون کے چلا گئی. تو وہ کہتے ہیں کتاب والے کہ میں نے بابا سے کہا اتنا بڑا مقام آپ کا، کہتے اللہ کو بندہ ہو جائے انسان تو یہ ساری چیزیں دعوے ہو جاتی ہے. انہیں کہتے ہمیں نسخہ بتاؤ، آپ نے فرمایا تو تلفظ ٹھیک کر اور نیت کی بولے کی بات ہے، تلفظ کی بات نہیں ہے. تو مدعا یہ ہے کہ ہر اہل اللہ ہر دوسرے اہل اللہ سے جدا ہے اور ہر اہل اللہ دوسرے اہل اللہ کے اطلاع میں لگا ہوتا ہے. یہ اتنی فابیت ہے کہ اس کا فارمولہ بنانے کی کوشش نہ کرنا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سائنس جو ہے جو تلاش کر رہا ہے وہ اگر گھر سے کوئی آلہ نہیں لے کے چلا کہ میں یہ ویڈیو لگا دوں گا تاکہ معلوم ہو علم کا ویڈیو نہ لگانا. یہ یاد رکھتے میری بات، کیونکہ جہاں آپ کی نگاہ ایسے ہو جائے کہ اس کے بعد کچھ اور دیکھنے کی آرزو ہی نہ رہے، وہ مقام ہے اس طالب کے لیے جو نگاہ لے کے چلا ہے اہل اللہ کا. دوسرے وہ کہتے گیا
پھر کہا لگا نا میں تو ذہن لے کے چلا تھا، عقل کے ساتھ چلا تھا. میں نے کہا جہاں مجھے پہچان کر لوں گا عقل کے ساتھ، میں عقل والا بندہ. چلتے چلتے کہتے ایک ایسی جگہ پر آیا، ایک ایسا بندہ ملا جہاں میری عقل حیرت میں گم ہو گئی. اور اس کے بعد عقل سے سوچنا ہی بند کر دیا، عقل میں سوچی معروف ہو گئی. اس کے بعد ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آیا. تو کہتا وہ اللہ کا بندہ تھا جس نے آپ کے ذہن میں حیرت کے جلوے پیدا کر دیے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دل کو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنا کے نکلو گے تو جہاں آپ کے اندر دل بری کا تصور پیدا ہو جائے وہ مقام اللہ کا ہے. تو اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفات کے مطابق تمہارے لیے ایک برتن کی بھی ذات ہوتی ہے جو سے تمہاری آسودگی ہو جائے، تمہاری بہبود ہو جائے. تمہارا اللہ جو ہے وہ دوسرے اللہ سے مختلف ہوگا، کیونکہ تیرے لیے ایک اور پریشانی ہے، اس کے لیے ایک اور پریشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں 10 اہل اللہ اور مختلف طریقوں کے ساتھ آئے. یہ نقشبندی طریقت والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چشتی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قادری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. سارے اپنے اپنے جذبے کا مصروف ہے، سارے حق ہیں، سارے پر حق ہیں، مختلف نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ملاج کے لوگ ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ان کی پرورش اللہ جو ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے. یاد رکھنے بات ہے کہ عارف جو ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، لیکن ہر عالم جو ہے وہ عارف نہیں ہوگا. یانا اہل اللہ کے پاس علم ضرور ہے، لیکن ہر علم والے کے پاس جانا اہل اللہ کی صدر نہیں ہوتا. اہل اللہ وہ ہے جو تجھ کو تیرے مقام سے آگاہ کر دے، تیرے سامنے تیری غلطیاں اٹھا کے رکھ دے، تیرے سامنے تیری خوبیوں اٹھا کے رکھ دے، تیرے سامنے آئینہ دکھا کے رکھنے کی یہ تم ہو. جس نے تجھے آئینہ دکھا دیا وہ اہل اللہ ہے. اس کے مقام سے فکر نہیں کرنا کہ مقام کیا ہے تو کیا نہیں ہے. تجھے تیرے مقام سے آگاہ کر دیا، اس کا مقام کچھ بھی ہو.